فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ معزز حاضرین، یہ ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی۔ اس مہینے کے پہلے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اور دوسرے یعنی گزشتہ جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ آج آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے متعلق چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگنا اس امت کے لیے رحمت ہے، اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ غالباً وہ یا تو عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام نے ادباً یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج سے یہ نماز 2 رکعت کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اس نماز کی رکعتیں 4 ہی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں بلکہ مجھے بھلایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی رحمت، تاکہ اس امت کو سجدہ سہو کا پتہ چل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی اس امت کے لیے رحمت۔ آپ سفر پر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جاگنے پر متعین کر دیا، بلال آپ آج تم جاگو، پہرا دو اور فجر کے لیے ہمیں جگا دینا۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام کا پہرا دینے کے لیے آپ جاگتے رہے۔ انہوں نے کسی چیز سے ٹیک لگائی، ان کو بھی نیند آ گئی، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور جب سورج کی کرنوں نے، سورج کی شعاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئی اور آپ نے فرمایا اے بلال تم نے ہمیں اٹھایا نہیں اور تم بھی سو گئے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اس ذات نے مجھے بھی سلایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال یہ اللہ رب العزت کی اس میں یہ حکمت ہے کہ تاکہ ہمیں ایک نماز کا جب قضا ہو جائے اس قضا نماز کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں بھی اور ہمیں بھی سلا دیا۔ تو جس ذات کا سونا بھی رحمت ہو اس ذات کا جگنا اس امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بیٹیوں کو بھی حصہ ملا، ماؤں کو بھی حصہ ملا، شوہروں کو بھی حصہ ملا، بیویوں کو بھی حصہ ملا، غلاموں کو بھی حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے مزدوروں کو بھی حصہ ملا، تاجروں کو بھی حصہ ملا، انسانوں کو بھی حصہ ملا، دشمنوں کو بھی حصہ ملا، اور انسان تو انسان جانوروں کو بھی حصہ ملا، اور انسان تو انسان جنوں کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ماؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، ماؤں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، ماں کو ایک پاؤں کی دھول بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ماؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس ماں کو اولاد اپنے ترکے میں لے لیا کرتی تھی، اپنی ماؤں سے شادی کر لیا کرتے تھے، ماؤں کو اولاد اپنی نکاح میں لے لیا کرتی تھی، ماؤں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماؤں کا احترام سکھایا، ماؤں کی عزت کرنا سکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے بیٹیوں کو بھی حصہ ملا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے اندر بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ جس گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش کا نام سن لیا وہ گھر ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس گھر کے اندر رہنے والا مرد اس بیٹی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں یا رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی رسول سے پوچھتے ہیں آپ کو کس چیز نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے زمانے جاہلیت کا اپنا وہ واقعہ یاد آتا ہے، ایک میری چھوٹی سی بچی تھی، میری وہ چھوٹی سی ننھیالی وہ چھوٹی سی میری چھوٹی سی وہ بچی، اس میں نے چھوٹی سی بچی کو اپنے ہاتھوں زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے، یا رسول اللہ میں اس واقعے کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے اپنا زمانے جاہلیت کا وہ واقعہ بیان کیا
یا رسول اللہ میں پردیش کے اندر گیا ہوا تھا کسی کام کی غرض سے، میری بیوی حاملہ تھی، اور جب میں اپنے وہاں سے کام سے واپس آیا، پردیش سے گھر واپس آیا، میں نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ایک معصوم بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری بیوی نے ڈر سے کہہ دیا کہ یہ بچی پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ میں اس بچی سے بہت پیار کرنے لگا، میں اس بچی سے محبت کرنے لگا۔ میری بیوی نے مجھ کو نہیں بتایا کہ یہ بچی آپ ہی کی بچی ہے۔ خیر بہرحال جب میں اس سے پیار کرتا رہا، شفقت بھرا انداز میری بیوی نے مجھے دیکھا کہ ہاں یہ میری اس بیٹی سے محبت کر رہے ہیں، شفقت والا انداز اختیار کر رہے ہیں، تو میری بیوی نے مجھ سے بیتابی کے عالم میں بول دیا کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں، یہ بیٹی کسی غیر کی نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی خود آپ ہی کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، جس وقت میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بیٹی آپ ہی کی بیٹی ہے، یا رسول اللہ میرا چہرہ غصے کے اندر لال ہو گیا، میں جنون کے اندر بھر گیا، اور میں نے اپنی بیوی سے اجازت چاہی کہ میں بازار کے اندر اپنی اس بیٹی کو گھمانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنی اس بیٹی کو لے گیا، راستے کے اندر سے میں نے کسی کو لیا اور میں کہیں ویران جگہ پر صحرا کے اندر گیا اور میں کھڈا کھودنے لگ گیا۔ جب میں گڈھا کھود رہا تھا، میرے اوپر مٹی ڈل رہی تھی۔ میری وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں پر سے مٹی کو ہٹاتی تھی اور کہتی تھی، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا جان آپ کو کیا کام کر رہے ہو؟ لیکن میں نے اس بچی کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہ دیا، ذرا بھی توجہ نہیں دی، اور میں گڈھا کھودتا گیا حتیٰ کہ جب گڈھا کافی گہرا کھود دیا گیا، میں نے اپنی اس بچی کے گربان کو پکڑا اور یوں زمین کے اندر ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی چیختی رہی، میری بیٹی چلاتی رہی، میری بیٹی روتی رہی، لیکن میں نے اپنی بچی کی آواز پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے اپنی بچی کے اوپر مٹی کو ڈال دیا حتیٰ کہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اور میں وہاں سے واپس جانے لگا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ یا رسول اللہ، میں تو اپنا زمانہ جاہلیت کا اس واقعے کو یاد کر رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے بیٹیوں کو بھی حصہ ملا۔ یہ بیٹی کہ جن کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹی تمہارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس کے یہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ دو بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ بندہ میرے ساتھ جنت کے اندر اس طرح ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے بیٹیوں کو بھی حصہ ملا، آپ کی رحمت للعالمین سے بیویوں کو بھی حصہ ملا۔ زمانے جاہلیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بیویوں کی کوئی قدر اور عظمت نہیں تھی، بیویوں کو خوب ستایا جاتا تھا، بیویوں کو طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی، بیویوں کو وقت بھی نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے ان بیویوں کو بھی حصہ ملا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا کے اندر تین چیزیں مجھے محبوب ہے، ان تین چیزوں میں سے آپ نے ایک نیک بیوی بھی بیان فرمائی۔ شوہروں کی کوئی قدر اور عزت نہیں تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو بھی عزت سکھائی، شوہروں کو بھی احترام سکھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت دیتا، میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے ماؤں کو بھی حصہ ملا، بیٹیوں کو بھی حصہ ملا، بیویوں کو بھی حصہ ملا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے شوہروں کو بھی حصہ ملا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے دشمنوں کو بھی حصہ ملا، دشمنوں کو بھی حصہ ملا۔ عالم تاریخ یہ بات آج تک پیش نہیں کر سکتی کہ کسی نے دشمن کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر وہی دشمنان اسلام جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے ناک کو کاٹا تھا، کان کو کاٹا تھا اور گلے کا ہار بنایا تھا،
وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ کی گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ علیہ السلام کے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن میں غلاظت اور اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ٹھیک دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹانے کے بعد آپ کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دی گئی، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے حضرت بلال حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں کی، وہ دشمنان اسلام جو آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، آپ کو جادوگر بھی کہتے تھے، آپ کو پاگل دیوانہ بھی کہتے تھے، عالم تاریخ یہ تاریخ نہیں پیش کر سکتی، کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی کہ کسی نے دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو۔ صحابہ کرام یاد دلا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ابو جہل وہی ہے، یہ وہی ہندا وہی ہے جس نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے چچا کی ناک کان کو کاٹا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی دشمنان اسلام ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن۔ آج فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی امن، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، اور آپ علیہ السلام انسان تو انسان جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ زمانے جاہلیت کی طرح تم جانوروں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ زمانے جاہلیت میں جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ بارش نہیں ہوئی، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، کسی جانور کو پکڑنے کے بعد اس کی دم میں اس کی پونچھ میں کسی چیز کو باندھا، اس میں آگ لگائی، اور پھر جب جانور کی پونچھ میں آگ لگتی تھی، جانور جب تڑپتا تھا اچھلتا تھا، وہ لوگ جو چند لوگ تھے وہ بڑے ہنستے تھے، تالی پٹکاتے تھے، مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، ٹھٹے مارتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا اب بارش پڑے گی، اب بارش نازل ہوگی۔ جتنا جانور زیادہ تڑپتا تھا اتنا ہی وہ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے اب بارش نازل ہونے والی ہے۔ آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ان بے زبان جانوروں کو بھی حصہ ملا، اور آپ نے فرمایا لوگوں تم جانوروں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا ایک روایت کے اندر ہے کہ تم جانوروں کو اچھے کھانے کا، دانے پینے کا اچھا انتظام کرو۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے جناتوں کو بھی فائدہ ملا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تم ہڈی اور لید سے استنجا مت کرو، کیوں؟ یہ ہڈیاں اور لید تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے جنوں کو بھی فائدہ ملا، دشمنوں کو بھی فائدہ ملا، بیٹیوں کو بھی فائدہ ملا، ماؤں کو بھی حصہ ملا، اور آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے مزدوروں کو بھی حصہ ملا۔ آج دنیا کی تاریخ میں مزدوروں کی کوئی عزت نہیں ہے، ملازمین کی کوئی قدر نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کیا مزدوروں کو عزت دے رہی ہیں۔ ایک صحابی رسول نے آپ علیہ السلام سے مصافحہ فرمایا، ان کے ہاتھ تھوڑے ٹائٹ تھے، گٹے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے ہاتھ اس طرح قدر ٹائٹ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، پہاڑوں پر کام کرتا ہوں، پتھر توڑتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے مزدوروں کو بھی حصہ ملا، آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے تاجروں کو بھی حصہ ملا، اور آپ نے ارشاد فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جہانوں کے لیے رحمت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے غلاموں کو بھی حصہ ملا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے وقت کیا جملے ارشاد فرمائے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین سے غلاموں اور باندیوں کو بھی حصہ ملا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یتیموں کی کوئی قدر، کوئی عزت نہیں تھی، ان کے سر پر کوئی پیار کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یتیموں کے مال کو لوگ ظلماً کھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہاکذا اس طرح جنت کے اندر ہوں گے جیسے یہ دونوں ایک انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ مشہور واقعہ، مشہور روایت، عید کا دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہی ہیں۔ راستے کے اندر کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑے آگے چلے، ایک چھوٹا سا بچہ وہ رو رہا تھا، مایوس تھا، غمزدہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے قریب ہوئے اور اس بچے سے کہنے لگے، بیٹا آج تو عید کا دن ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، آج تو عید کا دن ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، میں بیٹھا ہوا اپنے ابو کو یاد کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوا اپنے ابو کو یاد کر رہا ہوں، کاش آج میرے بھی ابو ہوتے، میں بھی ان بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہنتا، اچھی خوشبو لگاتا اور میں بھی بن سمن کر اس طرح تیار ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس بچے کو پیار کیا اور اس کو آپ نے تسلی دی اور کہا، اے بیٹے اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ آج سے میں تیرا ابو اور عائشہ حمیرہ تیری ماں ہیں، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا؟ یا رسول اللہ میں ضرور خوش ہوں گا۔ اس بچے کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے سہارے سے اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا، اے حمیرہ یہ بچہ آیا ہے، آپ اس کو تیار کیجیے گا، نہلائیے گا۔ اور اتنے میں حضرت عائشہ اس کو تیار کر رہی تھی، آپ نے کہہ دیا کہ حسن کے کپڑے لے آؤ۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کا تھا، ان کے ہم عمر تھا۔ اتنے میں انہوں نے نہلایا، کپڑے بھی آ گئے۔ اب نہلانے کے بعد اس بچے کو کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، اس بچے سے کہا چلتے ہیں۔ اب وہ بچہ پیدل پیدل چلنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس بیٹھے اور کہا، بیٹا آج تو پیدل چل کر نہیں جائے گا، آج تو ان نبوت کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا، اس محمد کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ بچہ خوش ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر بیٹھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پکڑا اور اس کو لے چل دیے۔ وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ بچے اس کو دیکھنے لگے تھے، یہ تو ابھی رو رہا تھا اور اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سوار ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ آج سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اماں ہیں۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ وہ جو بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی آہ لی اور روتے روتے یہ کہا، کاش آج میرے بھی ابو نہ ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو بھی اپنا بیٹا کہتے۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ پر تشریف لے گئے، ماں اس طرح بیان فرما رہے تھے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بیٹا تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا پیار کا، شفقت کا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں لکھیں گے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین سے یتیموں کو بھی فائدہ ملا، ماؤں کو بھی حصہ ملا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین سے یتیموں غلاموں کو بھی فائدہ ملا۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بادشاہ سے جب اگر کوئی ملنا آتا، بڑا آدمی یا کوئی بادشاہ ملنا آتا، تو وہ بادشاہ کیا کرتے تھے؟ کسی خوبصورت غلام کو لیتے، اس کو روئی کے اندر پوری اچھی طرح لپیٹ دیتے اور اس کو مین دروازے پر، جو دربار کا مین دروازہ ہوتا، اس دروازے پر کھڑا کر دیتے۔ ایک ادھر غلام پوری روئی کے اندر لپٹا ہوا، ایک ادھر دروازے پر غلام پوری روئی کے اندر لپٹا ہوا۔
اور جب اس آدمی کا جب آنے کا وقت ہوتا اس دربار کے اندر یا بادشاہ کا آنے کا وقت ہوتا، اب اس کے اندر آگ لگا دیتے. ادھر اس غلام کے اندر بھی آگ لگائی جا رہی ہے، اس غلام کے اندر بھی آگ لگائی جا رہی ہے. وہ غلام جتنا تڑپتا تھا وہ آنے والا سمجھا کرتا تھا میرا اچھی طرح ویلکم اور استقبال کیا جا رہا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، آپ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، پیار و محبت کا طریقہ سکھلایا، اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیا، محبت کا سبق دیا. آپ نے غریبوں کو بھی خوشخبری دی، آپ نے غلاموں کو آزادی دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کو سر پر بھی شفقت کا، پیار و محبت کا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو بھی ترغیب دی.